شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. رمضان کو گزارا کیسے جائے، پروگرامز کیا ہوں اس میں، یعنی آپ کا اتنا بہترین مہینہ ہے. آپ چھٹیاں کبھی اپنے جو وہ کرتی ہیں، پروگرامنگ کرتی ہیں کہ بھائی فلاں جگہ جائیں گے، فلاں تاریخ کو وہاں جائیں گے، اس کے بعد وہاں جائیں گے، اس کے بعد وہاں جائیں گے، اتنے دن یہاں رہیں گے، وہاں یہ کریں گے، پورا ایک پروگرام ہوتا ہے نا. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک روحانیت کو اپنی قوی کرنے کا ایک پروگرام ہے اس مہینے میں. اس کو کیسے گزاریں، اس میں چند چیزوں کا آپ کو ایسی پروگرامنگ کرنی پڑے گی. پہلی تو چیز یہ کہ مستحب کاموں کی تلاش کریں. سوچیں کہ آپ نیکیاں ہم کون کون سی کریں، ایک لسٹ بنا کے رکھیں، کاپی ایک مینٹین کریں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنی فلاں چیز کرنی ہے، اتنے غریبوں کی امداد کرنی ہے، اتنے پیسے صدقے میں دینے ہیں، فلاں چیز کرنی ہے، یہ کتاب ہے میں فلاں کو گفٹ میں دوں گی، یہ اس طرح سے کروں گی. پورے آپ دیکھیں گے کاپیاں بھرتی چلی جائیں گی اور آپ دیکھیں گے ارے بہت مزہ آپ کو آئے گا کہ واقعی نیکیوں کی اس طرح سے، جس طرح تھنگس ٹو ڈو اور وہ سب کو جو آپ پورے چارٹ بناتی ہیں کہ آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، اس طرح کی پروگرامنگ آپ اپنی کریں. فلاں دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر گھر کے یہ فلاں کام نمٹانے ہیں، والدہ کا ہاتھ بٹانا ہے، اور اس کو یہ سب فائدے، ثواب اور فائدے آپ کو لیتی چلی جائیں. یعنی مستحب کاموں کی تلاش، اتنا وقت نہیں ورنہ میں اس کی بھی پوری ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن یہ کہ آپ خود تلاش کریں گے کون سے کام ایسے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ 2 3 4 کے بعد آپ کی انگلیاں جو ہیں اس جگہ پہ رک جائیں گے، وہ 3 4 ہو گئے بس کافی ہے، اس میں اس سے زیادہ کہاں تلاش کریں. جیسے ہمارے استاد محترم بھی اپنے اس میں کہتے ہیں نا کہ جب ہم میدان عرفات میں کہتے ہیں ان سے، یا مثلا 15 شعبان کی رات کو یا شب قدر میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو شمار کرے، تو کہہ رہے ہیں اکثر افراد کی انگلی ایک پر ہی اٹک کے رہ جاتی، سمجھ میں نہیں آتا کون سے گناہ کی بات ہو رہی، یعنی اپنا گناہ بھی کوئی یاد نہیں آ رہا ہوتا. میدان عرفات میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار کی 10 نعمتوں کو شمار کرے، تو لوگ انگلی پکڑ کے بیٹھے ہوتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی نعمت کو شمار کرے. تو ایسا دماغ بعض اوقات معاف ہو جاتا ہے. تو مستحب کاموں کی تلاش، آپ باقاعدہ ایک لسٹ بنائیں. ابھی آپ کے پاس 1 آدھ روز اور ہے، بس یہ ہو گیا کہ حالات کی وجہ سے یہ 1 ہفتہ ڈیلے ہو گئی کلاس، ورنہ پچھلی دفعہ ہی بات بیان ہو جاتی تو آپ کے پاس اور وقت آ جاتا. بہرحال مستحب کاموں کی تلاش کریں. پھر دوسری ہے کہ دروس کے اگر کوئی پروگرام کسی جگہ پہ ہو رہے ہوں تو اس میں آپ شریک ہوں، اور اگر کسی جگہ نہیں ہو رہے تو اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں بھی آپ بہت سی چیزیں شروع کر سکتی ہیں. اپنے گھر میں ایک ہفتے ایک کے گھر میں ہو جائے، دوسرے ہفتے دوسرے گھر میں ہو جائے. اسی طریقے سے ہی جو ہے دین کا کام آگے بڑھتا ہے. بس گھر میں صرف افطاریاں پکتی رہیں اور سحریاں پکتی رہیں، اور ٹی وی اور وہ بھی یہی فریضہ انجام دے رہا ہے. جتنے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف کھانوں ہی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، گویا صرف رمضان صرف تھوڑی سی دیر رکنے کا اور اس کے بعد فقط کھانے پینے کا نام. میں کتاب بھی ایک دفعہ خرید کے لے کر آیا تھا، ایک عام مسلمانوں کے بک اسٹال وہاں پہ تھی، اکابر کا رمضان. اس میں ڈھونڈ میں اپنے شوق میں لے کر آیا کہ دیکھیں اچھا کیا کیا کرتے رہے ہیں بہت سارے افراد. تو پتہ چلا اس میں کھانوں ہی کی تفصیل لکھی ہوئی تھی ساری، شہری میں یہ اور افطار میں یہ اور فلاں چیز میں یہ. تو صرف کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور چیزوں کی طرف بھی انسان متوجہ ہو کہ اس مہینے کو میں کیسے گزاروں. تو دروس کے ایسے پروگرام، اس میں یقیناً معرفت کی باتیں ہوں گی، اس میں احکامات بیان کیے جائیں گے، اس میں انسان کی روحانیت کو قوی کرنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا کر کہیں جانا ممکن نہیں ہے، انعقاد ممکن نہیں ہے، تو آپ مدرسے کی لائبریری کی ممبر بن کے CD لیں، کتابیں لیں. مدرسے کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس میں مختلف علماء کے دروس وغیرہ موجود ہیں، ان کو آپ سنیں. یعنی اپنی معلومات میں اس طرح سے درس و تدریس میں اس مہینے کو گزاریں. یہ خود اس کے پروگراموں میں خاص طور پر شامل ہونا چاہیے. سوتے ہوئے اور کھاتے ہوئے اس مہینے کو صرف گزارنا نہیں چاہیے. اس کے بعد کتب کا مطالعہ، یہ ضرور اپنی لازمی طور پر زندگیوں میں شامل کریں. دیکھیے کتاب اگر کوئی شخص نہیں پڑھے گا، صرف ہم پچھلے جو یہاں پہ سینئر گروپس ہیں ان کو بھی اکثر و بیشتر ڈانٹ پھٹکار ہوتی رہتی ہے اس معاملے میں کہ صرف مدرسے میں پڑھائے جانے والے نوٹس کی حد تک اگر آپ رہ گئیں تو کوئی خاص آپ کو علمی ترقی نہیں کر پائیں گے. ظاہر ہے یہاں پر 1 ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے، اتوار کے دن یہ صرف آپ آتی ہیں 3 گھنٹے کی، اس میں چلیں 2 لیکچرز آپ کے ہو گئے، یہ بہت ناکافی ہیں. سال بھر میں اگر کریں، چھٹیاں وٹیاں سب نکال دیں تو کتنا کم وقت آپ کے پاس بچتا ہے. تو آپ اس کمی کو کیسٹوں کے ذریعے اور کتابوں کے مطالعے کے ذریعے پوری کریں. تو بہت سی چیزیں
محتاج نہیں ہوں گے کہ اتوار کو جائیں گے تو ہم کچھ حاصل کریں گے باقی پورے ہفتے ایسی گھر میں بیٹھے ہوں. نہیں, کتاب مطالعے کتب کے عادی بنے, اچھی اچھی کتابیں. ہر خاتون کی میں توقع کرتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس اپنی ایک ذاتی لائبریری ضرور گھر میں ہونی چاہیے, چاہے ایک شیلف پہ مشتمل ہی کیوں نہ ہو, پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتی جائیں, لیکن ایک ذاتی لائبریری. ٹھیک ہے, ابا کی ہے, بھائی کی کوئی ہے, نہیں, آپ کی اپنی ایک ذاتی لائبریری ہونی چاہیے, چاہے وہ کتنی کم کتابیں 10-15 کتابوں سے اس کا آغاز کریں, لیکن ہونی چاہیے. تو اس کی طرف زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, رغبت کریں. اگلی چیز یہ ہے کہ ایسے افراد کی آپ کو مدد کرنی ہے جو مالی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, اعتقادی لحاظ سے یا میدان عمل میں کمزوری کے اعتبار سے ہوں, ان کی کمک اور مدد آپ کو کرنی. صرف ہم مدد صرف پیسوں ہی کی مدد کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنی خواتین ہیں ان کے نماز روزے غلط ہوئے چلے جا رہے ہیں, مسائل شریعت کا ان کو علم نہیں ہے. آپ دیکھ رہی ہیں عورتوں کے مخصوص مسئلے دیندار خواتین بھی صحیح طور پر ان سے واقف نہیں ہیں. جو چیزیں آپ سنیں عورتوں تک پہنچائیں, ان کی نمازیں خراب نہ ہوں, روزے خراب نہ ہوں. کیسے ہے آپ اس پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چند باتیں آپ کو پتہ چل گئی اور کسی دوسرے کو آپ نہ بتائیں. اس ماہ مبارک میں کمزوروں کی مدد, کمک, چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں, عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں, فقہی اعتبار سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں. بہت ساری چیزوں کے اندر مالی لحاظ سے ان کی بھی کریں, لیکن صرف ہمارے یہاں مدد کرنے کا مفہوم فقط اور فقط پیسے کے اعتبار سے ہی ہو جاتا ہے. وہ تو آج آپ کو 10 کروڑ روپے بھی دے دیے جائیں تو ایک گھنٹے میں اتنے مستحقین ہوں گے کہ اگلے گھنٹے میں پھر 10 کروڑ کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی. وہ پروردگار عالم ہی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے کتنا بھی. لیکن جتنی ہمارے اندر اپنی حیثیت ہے, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو, اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے اعتبار سے ہو. آپ کی چند عورتوں کے اندر سے ہے, آپ مجالس پڑھنے جاتی ہیں, 2-4 لوگ آپ کی نگاہ میں ہیں, کچھ غریب ہیں ایسے, کچھ کو کتابوں کی ضرورت ہے, کسی کو کچھ ہے, آپ اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں. کسی سے کہہ سن کر بھی آپ مدد کروا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اپنا ہی اتنا کچھ موجود ہو اور ہر ایک کو اپنی جیب سے ہی آپ مدد کرنی. اپنے تعلقات کو استعمال کریں, اپنی جاہ کو استعمال کریں دین کے کاموں کے لیے. آپ کسی کے تھرو کروا سکتی ہیں بہت سے کام. آپ کہیں گے بھائی فلاں شخص جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے, ان کو کچھ کتابوں کی ضرورت ہے, 1000 روپے مثلا چاہیے, آپ کسی کو بھی لے کے وہ کتابیں جو ہے گفٹ میں دلوا دیں تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھے نا. یہ صرف پیسوں کی حد تک نہ رہ جائے معاملہ. مثلا بہت سے لوگ ہوتے ہیں, جیسے اکثر مولانا رضا داؤدانی صاحب تھے, ان کے پاس بہت سے افراد خواتین ہیں, پردہ مکمل نہیں ہے ان کا, اور جناب مرد حضرات ہیں داڑھی نہیں ہے, اور سید ان کے پاس. وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی صاف صاف بات ہے کہ آپ نے اپنا حق خود ختم کر لیا. جو کھلم کھلا گناہ کرے اسے سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا. تو آپ اپنے حلیے کو صحیح کریں, داڑھی وغیرہ رکھے گئے. کتنے ہی افراد ایسے ان کو یہ مسئلہ بتائے گا, چاہے انہوں نے شاید بہت سے افراد ہیں لالچی کے تحت داڑھی رکھ لی کہ ہماری تاکہ مدد ہوتی رہے, ان عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہو. لیکن ایک بات, آپ کچھ پیغام تو آگے پہنچائیں نا, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بہت سارے افراد حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت سے گناہوں کے باعث اپنے حقوق سے خود محروم ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں بہت سی وجوہات کی بنا پر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, یعنی کمزور لوگوں کی مدد, جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. آپ باقاعدہ صرف سننے کی حد تک, یہ نوٹس بنانے کی حد تک نہ رہے گا جب تک عمل نہ کریں, ورنہ یہ سب بیکار. ورنہ تو کتابیں کے قبرستان بھرے پڑے ان تمام چیزوں کے اذکار سے, وہ لے کے آپ بھی شیلف کے اندر بھر لیجئے. اگر عمل نہیں کرنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے روزانہ کی جو دعائیں. یہ بھی بہت اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ صرف عمل کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کریں کہ بھائی میں فلاں کی مدد کر رہی ہوں, فلاں یہ کر رہی ہوں, اور دعاؤں سے غافل ہو جائیں. نہیں, ہر شخص کی روحانیت کی ایک نیڈ بھی ہوتی, وہ دعاؤں اذکار اس سے اس کی نیڈ پوری ہوتی. تو اس میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرے کام سے بالکل پہلو تہی کر لیں گے, ہم وہ کام کرتے رہیں, غریبوں کی مدد کرتے رہیں, اور لیکن دعائیں نہیں پڑھیں. دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں, دعائیں بھی پڑھنا ضروری ہیں. تو روزانہ کی جو مشہور دعائیں ہیں وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ضرور پڑھیں. یا علی ہو, یا عظیم ہو, یا غفور ہو, یا رحیم والی دعا, وہ ہر نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی. ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی جو دعا, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, رمضان میں پڑھنے کی کچھ خاص دعاؤں میں سے یہ بھی آپ ضرور اس میں پڑھیں. مفاتی کھولیں, اس کے اندر یہ سب دعائیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا و فی کل عام, یہ والی جو دعا ہے یہ بھی آپ کو مفاتی اور دیگر کتابوں میں مل جائے گی. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لازمی ان دعاؤں کو روزانہ پڑھنے کی جو ہے عادت ڈالیں. تلاوت قرآن ہے, یہ آپ اس کا انشاءاللہ جب شب قدر کی گفتگو آئے گی اس میں ہم اس کے بہت سارے اسرار و رموز جو علماء نے بتائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے.
کہ تلاوت قرآن جو اس مہینے کی بہار ہے اس میں اس سے بالکل بھی غافل نہ ہو. اور اس کے اندر بھی اس بات کی تفصیل آئے گی کہ بہت سو میں تو متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں اور بات صحیح بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو چند آیات سے زیادہ ہم روزانہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو کیا بہتر ہے؟ تلاوت تیزی سے کرتے ہوئے چلے جائیں وہ بہتر ہے، یا مثلا چند آیتوں کو تدبر سے یا تفکر کے ساتھ پڑھ لیں؟ تو اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کو ختم کرنے کا اور تلاوت کو کرتے ہوئے جانے کا اس کی ایک الگ سے بھی تاکید آئی. وہ تو ٹھیک ہے، تفکر کریں، تدبر کریں، اس کو تو کبھی بھی کوئی نہ کوئی منع کر سکتا ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی دو رائے ہیں. لیکن رمضان کی خصوصیت یہ کہ اس میں صرف تلاوت بھی مطلوب ہے. اس کو جو فائدے آپ جس کام کے لیے بھی جس فکر سے بھی آپ تلاوت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے الگ موقع کوئی نکالی، تفسیر آپ لے کر بیٹھے ہیں، اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، درس قرآن سنیں. لیکن خود قرآن کو ختم کرنا اور فقط تلاوت بھی مطلوب ہے، چاہے آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے. یہ خود رمضان کی الگ سے خصوصیت ہے کہ اس میں جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں، چاہے اتنی زیادہ تفکر کے ساتھ ہم نہ بھی کر سکیں. یہ صرف رمضان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بات بیان کر رہا ہوں. ایران میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں جو اچھی دیکھیں اس قوم میں جو نکال کے جب بھی پیش کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں نظر آئے تو ہم آپ کی بھی تصویر اس میں لگا کے پیش کریں کہ ووٹ دینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے خواتین کی. تو یہ فالتو وقت یہاں پہ بھی کیوں ضائع کیا جائے؟ تلاوت قرآن، ہاتھ میں قرآن لے کے اس لائن میں لگ کے بھی تلاوت ہو سکتی. ہم دیکھتے ہیں کتنے افراد ہیں اور ممالک میں ایئرپورٹس پہ آپ دیکھیں جہاں پڑھنے لکھنے کا کچھ رجحان ہے، لوگ وہاں ایئرپورٹس پہ فارغ اوقات میں بجائے کہ یہاں ایک دوسرے کو بیٹھے دیکھتے رہیں. ہمارے ایئرپورٹ پہ جائیے، ہر آدمی دوسرے کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. صرف وہاں پہ آپ جائیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں تقریباً کتاب ہوتی ہے. یعنی جو غیر مسلم معاشرے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک دوسرے کو بیٹھے صرف تجسس کی نگاہ سے دیکھ نہیں رہے ہوتے یا نظر بازی کرنے میں مشغول نہیں ہوتے. وہ ٹھیک ہے اور گناہوں کے اندر مشغول ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وقت کو ضائع کرنے کے اعتبار سے ویٹنگ لاؤنج ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی اپنی کتاب ساتھ لے جائیں، وہاں پڑھنا شروع کر دیں. بس میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے پوائنٹ میں آپ بیٹھ کر آ رہی ہیں، گھنٹہ بھر اس کے اندر لگ جاتا ہے. اس کو کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اس میں تلاوت قرآن کریں، کوئی اپنی اور کتاب اٹھا لیں، اس کو وقت کو، یہ خود ٹائم مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دعاؤں کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے سلسلے میں لگانا ہے. خدا سے راز و نیاز بھی اس مہینے میں جو ہے وہ کرنے ہیں، اس کی راتوں میں اور دنوں میں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دعائیں اور یہ سب کچھ مفاتیح الجنان اٹھائیں، اس کے اندر مشغول ہوں. واقعی یہ مہینہ مکمل ثواب اور فائدوں کو اٹھانے کا مہینہ ہے. تو یہ ہے. اور اس مہینے میں خاص طور پر صدقہ دینے کی بھی بڑی تاکید ہے. اس میں مختلف اوقات میں صدقہ، بہت سی خواتین کے متعلق میرے علم میں بات آتی ہے کہ انہوں نے گھر میں بس ہر وقت، ہر تھوڑی دیر بعد، گھنٹے بھر بعد انہوں نے بہت ساری ریزگاری بھی جمع کر کے رکھے ہوئی ہے. ہر تھوڑی دیر جب بھی گزر رہی ہیں وہاں سے نکالا انہوں نے، اسے ریزگاری اٹھائی اور صدقے کے باکس میں ڈال دی، جو پہلے سے اجازت یافتہ ہے. ایسا باکس ہے جو کہ حاکم شرع سے جو صدقے کے مسئلے میں نے اس سے پہلے بیان کیے تھے، یا کسی غریب سے اجازت لی ہوئی ہے کہ اس کو جمع کر کے ایک ساتھ دے دیا جائے گا. تو ہر موقع، ہر لمحے، آتے جاتے، ہر وقت صدقات کہا جاتا ہے نا روایتوں میں کہ انسان قیامت کے میدان میں اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا. یعنی جتنے زیادہ اتنے صدقات دیے ہوں گے، اپنی زندگی کو لگائی، چاہے روزگاری جمع کر کے بار بار دن میں، ورنہ ہوتا نا کہ دن میں صبح میں ایک دفعہ دے دیا، ایک دفعہ رات میں دے دیا، نہیں، کئی دفعہ بھی دینے کی. نیکیوں میں کیا پریشانی ہے کہ اس کو متعدد بار نہیں انجام دیا جا سکتا. جتنی دفعہ ہو سکے آپ کوشش کریں کہ صدقات وغیرہ بھی اس انداز سے آپ دیتی رہیں. 70 بلائیں ہر دفعہ دور ہو جاتی ہیں، تو بار بار دینے سے جتنی دفعہ دیتی جائیں گی اتنی 70 بلائیں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور پیغمبر اسلام کی جو احادیث میں سے بھی ہے کہ گناہ بھی صدقہ دینے سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. اور بہت ساری روایت اس سلسلے میں جو ہیں. اور ہمارے 8ویں امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی 8ویں امام کہتے ہیں اپنے والد 7ویں امام کے متعلق کہ میرے بابا رمضان کی آخری تاریخوں میں ہر رات 20 رکعت نماز مستحبی بڑھا دیا کرتے تھے. ہر رات 20 رکعت، آخری راتوں میں ہر رات میں 20 رکعتیں مستحبی بڑھا دیتے تھے. ہم جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں ویسے ویسے نمازوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بڑھا دیا کرتے تھے. اچھا، اب اس میں آپ کو زبان کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے.
اس کا خیال کرنا ہے، آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول جو رکھنا ہے، حرام چیز کوئی نہ ہو، رشوت خوری اور مختلف چیزیں یا مال حرام اس طرح سے کمانا، اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیے، بہت ساری طبیعتیں ایسی ہیں کہ ان کی طبیعتیں عام دنوں میں روزہ رکھنے پر تیار نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں بہت زیادہ ثواب معلوم ہے، لیکن کیا کریں، دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی امداد کرنے کا اور صدقات دینے کا کتنا ثواب ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر دل زیادہ تیار نہیں ہوتا، ہاتھ جیب کی طرف زیادہ جاتا نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، نمازیں جو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رات کو شب بیداری کی کتنی تاکید ہے، نماز شب پڑھنے کی کتنی تاکید ہے، لیکن نماز شب کے لیے کوشش کے باوجود اٹھا ہی نہیں جاتا۔ ان لوگوں کے لیے بھی ایک آسان حل بتایا گیا ہے۔ وہ افراد، اور یہ حل جو بتایا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا، کہ جن کی طبیعتیں انفاق فی سبیل اللہ پر، انہیں صدقات دینے اور مال خرچ کرنے پر راغب نہیں ہوتی، جو راتوں کو اٹھ کر شب بیداری کے اوپر جن کی طبیعتیں تیار نہیں ہوتی، جن سے مستحبی روزہ نہیں رکھا جاتا، امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ چاہیں یہ چیزیں نہ کریں کیونکہ طبیعت ان کی مائل نہیں ہے اس طرف، لیکن ان کو پھر تسبیحات اربع پڑھنے سے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے افراد کے جو ان تینوں کام نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ کم سے کم، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، کہ ان کو چاہیے کم سے کم ایک تسبیح تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کم سے کم روزانہ ضرور پڑھ لیں، تو ان کی وہ کمی جو یہ صدقات نہ دینے کی وجہ سے روحانیت میں کمی ہو رہی ہے، جو شب بیداری اور نماز شب نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک کمی آ رہی ہے، اور جو مستحب روزے رکھنے سے جو فائدے روحانیت کے حاصل ہو جانے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، وہ تسبیحات اربع پڑھنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ بس ایک دفعہ پڑھ لی، کم سے کم ایک تسبیح، تو 100 کی ایک تسبیح روزانہ اگر تسبیحات اربع کی پڑھ لی جائے تو ان تمام ثواب کو دلوا دے گی۔ آسان ترین حل ان افراد کے لیے۔